الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا جمعرات کا سلسلہ جس موضوع پر چل رہا ہے وہ ہے قربانی۔ آج بھی اس موضوع سے متعلق اہم گفتگو ہوگی۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کی کال سے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو مارکیٹ بینک سے نئے نوٹ ملتے ہیں 10 والے یا 50 والے، ان کو فروخت کرنا، ان سے اضافی اوپر رقم لے لینا کیا جائز ہے؟ کیا قربانی کے جانور کا حصہ بغیر دیکھے ڈالا جا سکتا ہے؟ جی حضور، دو سوال ہیں، ایک تو بونڈز کے حوالے سے، دوسرا قربانی کا جو حصہ ہے بغیر دیکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال انہوں نے نئے نوٹوں کے متعلق کیا ہے کہ جیسے بعض لوگ بینک سے خرید لیتے ہیں، جی اب بینک سے خریدنے کے بعد پھر جو ہار وغیرہ بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو نوٹ وغیرہ کے ہار بناتے ہیں، ان کو یہ فروخت کر دیتے ہیں۔ یعنی جو اصل سوال ہے وہ یہی ہے کہ جو نئے نوٹ ہیں ان کو جب ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس پہ ہمیں اضافی رقم دینی پڑتی ہے، یا ہم کسی کو بیچتے ہیں تو اس پر ہم اضافی رقم لیتے ہیں۔ اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے، تو شرعی طور پر اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک، جیسے نئے نوٹوں کی گڈی ہے 1000 روپے کی، اب جب آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس پر آپ سے 50 روپے یا 100 روپے زیادہ لیے جاتے ہیں، تو اس کی شرعی طور پر اجازت ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے سود کا جو اصول بیان کیا ہے اس اصول کے تحت یہاں پر یہ نہیں آتے۔ اصول شریعت نے جنس و قدر کا بیان کیا ہے، ٹھیک، کہ دونوں چیزوں کا جب تبادلہ ہوگا تو دونوں میں جنس و قدر کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک چیز مفقود ہے، یعنی یہاں پر قدر وغیرہ موجود نہیں ہے، یعنی جو نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں نہ ان کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے نہ ان کو ماپا جاتا ہے، ان کو گنتی کے ساتھ ان کی جو ہے وہ خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جب دونوں چیزوں میں سے یعنی جنس اور قدر میں سے ایک چیز یہاں پر پائی جا رہی ہے، صحیح، یعنی جنس پائی جا رہی ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ کاغذ ہی ہے، ٹھیک، جنس تو ایک ہی ہے یہاں پر، مگر یہ کہ یہاں پر قدر موجود نہیں ہے، یعنی نوٹوں کو نہ تو وزن کر کے بیچا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو ماپ کے بیچا جاتا ہے، وہ گنتی کی چیز ہیں۔ تو جب ایک چیز مفقود ہو تو علماء نے فرمایا کہ کمی بیشی کی جا سکتی ہے، صحیح، مگر ادھار یہاں پہ جائز نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی شخص کے پاس گئے، اس سے نئے نوٹوں کی گڈی خریدی اور نئے نوٹ لے کر آ گئے اور پرانے نوٹوں کے متعلق کہا کہ میں چند دن کے بعد تمہیں دے دوں گا، یعنی 100 روپے لیے ہیں تو 110 روپے چند دنوں کے بعد تمہیں دے دوں گا، تو اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہوگی۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ سود کی صورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، باقی جو کمی بیشی ہے ہاتھوں ہاتھ خرید و فروخت میں کمی بیشی کرنے کی یہاں پر اجازت ہے۔ قربانی دوسرا سوال ان کا قربانی کا تھا کہ قربانی کا ہم کسی جگہ پہ حصہ ڈالتے ہیں تو کیا اس کو دیکھنا ضروری ہے؟ صحیح، کہ ہم اس کو جا کر دیکھ لیں؟ دیکھیں یہ بات ذہن میں رہے کہ دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ صحیح، عمومی طور پر لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور پہ ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، صحیح، یا اس کو دیکھ لینا ضروری ہے۔ آپ نے کسی شخص کو وکیل کیا کہ آپ یہ رقم مجھ سے لے لیں، جانور خریدنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اس طرح پھر اس کو ذبح کرنا ہے، اس کے گوشت کو تقسیم کرنا ہے، سب چیزوں کی وکالت آپ نے اس کو دے دی کہ آپ میری طرف سے یہ سب کر دیجئے، تو اب اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ سامنے والے نے جو شریعت کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اگر سارے کے سارے افعال کر دیے تو اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، مزید انشاءاللہ ہم کالس لیں گے۔ قربانی
کس کے اوپر واجب ہے؟ کیا اس کے اوپر واجب جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ اور کیا اس کے لیے 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی کا حساب کتاب ضروری ہے یا پیسہ ہونا ضروری ہے؟ اور اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، اس کے برابر کی رقم نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے وجوب کی صورتیں۔ دیکھیں، انہوں نے یہاں یہ سوال کیا کہ زکوٰۃ اور قربانی کے حوالے سے، کہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو قربانی لازم ہوگی، قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے۔ دیکھیں، جو قربانی کا نصاب ہے یہ زکوٰۃ کے نصاب سے جدا ہے، یہ الگ ہے۔ قربانی ہر اس شخص پہ لازم ہوگی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، اور ان کے پاس یا تو 52.5 تولہ چاندی موجود ہے صحیح، یا 7.5 تولہ سونا موجود ہے۔ اس صورت میں قربانی لازم ہوگی۔ ٹھیک۔ پھر اگر 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ 7.5 تولہ سونا وغیرہ اگر موجود نہیں ہے، کچھ سونا موجود ہے، کچھ چاندی موجود ہے، اب ان دونوں کی رقم کو اگر ملایا جاتا ہے، دونوں کی قیمت کو ملایا جاتا ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک یہ پہنچ جاتے ہیں، جو کم و بیش تقریباً 39,000 کے قریب بن رہی ہے، صحیح، تو بھی قربانی لازم ہوگی۔ اگر بالفرض کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تو اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد اتنی رقم رکھی ہوئی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچتی ہے، کم و بیش 39,000 روپے، یا اگر یہ بھی نہیں ہے تو ضرورت سے زائد سامان اتنا رکھا ہوا ہے جس کی قیمت یہاں تک پہنچتی ہے، یا مال تجارت موجود ہے، یا پرائز بانڈ وغیرہ موجود ہیں، تو اگر اتنی قیمت کے موجود ہیں تو قربانی لازم ہوگی۔ یا تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں موجود ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ روپے رکھے ہوئے ہیں، اب ان ساری چیزوں کو ملایا جاتا ہے تو اب نصاب بن رہا ہے، یعنی 39,000 روپے کم و بیش بن جاتے ہیں، تو اس شخص پر قربانی لازم ہوگی۔ ٹھیک جی۔ مدنی چل کے ناظرین، قربانی کے واجب ہونے کی کیا صورت ہے، مفتی صاحب نے اس کو الحمدللہ عز و جل تفصیلاً بیان فرمایا۔ آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ایک ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں۔ مدارس یا اسکول میں بچوں سے فائن لیا جاتا ہے لیٹ آنے پر، چھٹی اگر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں، تو وہ جو فائن لیتے ہیں وہ مدارس یا جامعہ میں ہی اس کو یا اسکول وغیرہ میں ہی خرچ کیا جاتا ہے، یہ فرما رہے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ لیکن مالی جرمانے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے جی، مالی جرمانہ کسی بھی شخص پر نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ اب مالی جرمانہ کرنے والے بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سامنے والے سے رقم وصول کر رہے ہیں اور رقم وصول کرنے کے بعد اس کو مدرسے میں ہی خرچ کر رہے ہیں، جو کہ نیکی کا کام ہے، صحیح، یا غریب بچوں کو اسکول کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک نیکی کے کام کی صورت ہے۔ ٹھیک۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب جرمانہ وصول کیا ہے تو جرمانہ وصول کر کے ہم نے اس کو چیریٹی کر دیا ہے، ہم نے اس کو کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا ہے، صحیح۔ تو پھر اس اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ جرمانہ لینا جو ہے وہ درست ہے، جائز ہے۔ دیکھیں، یہ بات ذہن میں رہے کہ جو بھی نیکی کے کام ہیں، جو بھی چیریٹی کے کام ہیں، مدرسے میں کسی نے دینا ہے، کسی غریب کو اس نے اسکول کی تعلیم کے لیے رقم دینی ہے، تو وہ اپنے دل کی مرضی سے دے گا، صحیح، جب بھی یہ اس کی نیکی شمار ہوگی، صحیح، جب بھی کہا جائے گا کہ ہاں اس نے یہ نیکی کا کام کیا ہے۔ اب ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی سے پیسے چھین کر ہم نیکی کے کاموں میں لگانا شروع کر دیں، صحیح، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں بھی یہی صورت ہوتی ہے کہ بچے سے فائن لیا جاتا ہے، چاہے وہ مدرسے میں ہے چاہے اسکول میں ہے، تو اب اگر اس سے فائن وصول کیا جاتا ہے تو فائن وصول کرنے والے گناہگار ہیں، ان کو قطعی طور پر اس بات کی اجازت نہیں ہے، جو وصول کیا ہے وہ واپس کرنا ہوگا۔ ٹھیک جی۔ اگلی کال لیں گے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکیل اطاری عرض کر رہا ہوں، حسین آباد کراچی سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جیسا کہ چاند ہو چکا ہے اور جس کے نام کی قربانی ہے اس نے ناخن وغیرہ نہیں تراشے یا بال وغیرہ نہیں کٹائے، تو وہ ابھی کیا کٹا سکتا ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ چاند نظر آ گیا اور جو بال و ناخن کے حوالے سے روایتیں ملتی ہیں، جی جی، دیکھیں اس کا جو شرعی حکم ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ مستحب عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس شخص کو قربانی کرنی ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے، جس کو قربانی نہیں کرنی اس کے لیے بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے، کہ چاند نظر آنے سے پہلے یہ کام جو ہے وہ اپنے کر لے اور پھر عید والے دن قربانی کرنے کے بعد یہ کام کیے جائیں۔ ٹھیک۔ تو شرعی حکم یہ ہے، اور یہ استحباب ہے، مستحب ہے، یعنی کریں گے تو اچھا عمل ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اب اگر کسی نے نہیں کیے اور وہ کرنا چاہتا ہے تو کسی طرح کی شرعی طور پر کوئی اس کو ممانعت نہیں ہے، صحیح، کوئی ناجائز کا حکم نہیں ہے۔ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ہاں اگر اس کو چھوڑے رکھیں گے
اور پہلے چھوڑے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، یعنی 40 دن کمپلیٹ نہیں ہو جائیں گے ان کے، صحیح، تو ایسی صورت میں چھوڑے رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ عید والے دن جب قربانی کر لیں تو قربانی کے بعد یہ کام کر لیں۔ ٹھیک جی، مزید کال۔ جیسان ہے کریانے کی جی، اس میں الحمدللہ لاکھ کا سامان ہے، میں نے نا قرضہ لیا ہے تھوڑا سا جی، لہٰذا اس میں قربانی دے سکتا ہوں۔ قرضہ لیا ہے، غالب قرضہ لیا ہے تو وہ قربانی کر سکتے ہیں اس میں؟ دوبارہ چلوا لیں کال میں، اس کو دوبارہ چلا دیں کیونکہ واضح نہیں ہو رہی ابتدا جو گفتگو تھی ان کی۔ جیسان ہے کریانے کی جی، اس میں الحمدللہ لاکھ کا سامان ہے، میں نے نا قرضہ لیا ہے تھوڑا سا جی، لہٰذا اس میں قربانی دے سکتا ہوں۔ جی، کرانے کی دکان یہ کہہ رہے ہیں دکان ہے اور اس میں شاید 1.5 لاکھ روپے کا مال بھی موجود ہے، تو ظاہر ہے جو کرانے کی دکان ہے اس میں جو مال ہے وہ مال تجارت ہے۔ صحیح، مال تجارت اگر اتنا کسی کے پاس موجود ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ رہا ہے، یعنی کم و بیش 39,000 روپے کا ہے، تو قربانی کا وجوب ہوگا۔ اچھا، یہ مال اگر سارا قرضہ لیا انہوں نے؟ جی، انہوں نے آگے یہی سوال کیا نا کہ کچھ قرضہ بھی لیا ہوا ہے۔ جی جی، اب کچھ قرض سے ان کی کیا مراد ہے؟ اگر تو اتنا قرض لیا ہوا ہے، جیسے 1.5 لاکھ کا مال موجود ہے، انہوں نے 1.5 لاکھ روپے قرض لیا ہوا ہے یا 2 لاکھ روپے قرض لیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے ان پہ قربانی لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یا 1.5 لاکھ کا مال ہے، قرض نکالنے کے بعد جتنا بھی انہوں نے قرض لیا ہوا ہے، قرض نکالنے کے بعد اگر ان کا نصاب پھر بھی بچتا ہے، جیسے مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے انہوں نے قرض دینا ہے اور 1.5 لاکھ روپے کا مال ان کے پاس دکان میں موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب بھی یہ 50,000 روپے کے مالک ہیں۔ ٹھیک، تو اس صورت میں قربانی کرنی ہوگی۔ یعنی یہ ذہن میں رہے کہ جو شخص مقروض ہے وہ اپنا قرض مائنس کرے گا، جو کچھ اس کے پاس اموال موجود ہیں ان میں سے مائنس کرے گا، مائنس کرنے کے بعد اب اگر یہ صاحب نصاب رہتا ہے تو قربانی لازم ہوگی، اگر صاحب نصاب نہیں رہتا تو قربانی لازم نہیں ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے، SMS موصول ہوا میں کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ گولڈ ہو یا 3 تولہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی؟ بنت اصغر علی فرام اتار والا۔ دیکھیں، اگر کسی کے پاس فقط گولڈ، فقط سونا موجود ہے تو اس کا تو 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا پھر ہی قربانی لازم ہوگی۔ ہاں، یہ دیکھ لیا جائے کہ 1 تولہ یا 3 تولہ سونا موجود ہے، اس کے ساتھ اگر کچھ چاندی موجود ہے یا اس کے ساتھ ضرورت سے زائد کچھ رقم جمع شدہ موجود ہے، جو جمع کی ہوئی ہے رقم جیسے سنبھال کے عورتیں رکھ لیتی ہیں، جمع شدہ رقم موجود ہے، تو اب ان دونوں کو ملایا جائے گا۔ صحیح، اب ان دونوں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار رقم پہنچتی ہے جو 39,000 روپے کم و بیش بن رہی ہے تو قربانی کرنا لازم ہوگی۔ ہاں، فقط گولڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ رقم ہے ضرورت سے زائد، نہ پرائز بانڈ ہے، نہ ضرورت سے زیادہ کوئی سامان موجود ہے، تو قربانی لازم نہیں ہوگی۔ جمعے کی جو نماز ہے اس میں کتنی رکعتیں ہیں؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ نیت اس میں جمعے کی جائے گی یا ظہر کی جائے گی؟ دیکھیں، ٹوٹل جو رکعات ہیں وہ 14 ہیں۔ ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ جمعے کی نماز ہے، ٹھیک، جمعہ کے دن ظہر کی نماز نہیں ہے، جمعہ کے دن جمعہ کی ہی نماز ہے، صحیح، تو پہلے کی 4 سنتیں پڑھیں یا فرض پڑھیں یا پھر 4 سنتیں پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں، پھر 2 نوافل پڑھیں، سب میں جمعہ کی ہی نیت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور یہ ٹوٹل ملا کر جو ہے وہ 14 رکعتیں ہوں گی۔ اچھا، جمعے کی جو یہ 14 رکعتیں ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تعداد نکل جاتی ہے 2 پڑھنے کے بعد، تو آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے ایسا کرنا؟ دیکھیں، جو پہلے کی 4 رکعتیں ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، ٹھیک ہے، 2 فرض ہیں جمعے کے، وہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ پڑھتے ہی ہیں، پھر اس کے بعد کی جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہیں۔ ٹھیک، تو پہلی 4 سنتیں وہ سنت موقدہ ہیں، بعد کی 4 سنتیں وہ بھی سنت موقدہ ہیں، اور سنت موقدہ کا پڑھنا لازمی و ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک، باقی اس کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ عام جیسے دنوں میں ظہر کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت وہ 2 سنتیں جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہیں، مگر جمعہ کے دن یہ والی جو 2 سنتیں ہیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ ٹھیک، یعنی اگر یہ کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، مگر جو پہلے 4 سنتیں ہیں فرائض سے پہلے اور پھر فرائض کے بعد جو 4 سنتیں ہیں یہ دونوں سنت مؤکدہ ہیں۔ ٹھیک، اس کے ترک کی عادت؟ جی، اس کے ترک کی عادت بنا لیں گے تو یہ گناہ ہے۔ ٹھیک، جی اگلی کال لیں گے۔ سر، سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مسجد ہے، مسجد کی قالینوں کے اوپر نقش اس طرح کے کہ لکھا نظر آتا ہے اللہ، آیا وہاں جماعت کے ساتھ یا ویسے بھی نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ قالین بچھی اس میں جو نقش ہوتے ہیں نا، بعض اوقات تصورات میں بن جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی نام بن جاتا ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس میں جلالت بن جاتا ہے اللہ۔
یہ ایک تو انہوں نے کارپیٹ کے بارے میں بتایا، بعض اوقات لوگ جائے نماز پہ کچھ بنا ہوا ہوتا ہے اس کے متعلق بھی معلومات لیتے ہیں، اسی طرح پہننے کے کپڑوں پر کچھ ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے متعلق بھی معلومات لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر تو بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے ٹھیک تو پھر تو ظاہر ہے اگر قالین کے اوپر ہے اس کے اوپر آپ کا پاؤں آئے گا، اس کو ہٹانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بالکل واضح جائے نماز پہ ہے تو اس جائے نماز کو استعمال نہیں کیا جائے گا، صحیح۔ کپڑوں پر ہے تو وہ کپڑے استعمال نہیں کیے جائیں گے، صحیح۔ مگر عمومی طور پر 99% جو ہے حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، صحیح۔ یعنی وہ کسی ڈیزائن میں کوئی شخص غور کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، جی، اب وہ نماز کے لیے بیٹھے ہوئے سامنے اس کے قالین یا کارپیٹ وغیرہ اس کو نظر آ رہا ہے، قالین نظر آ رہا ہے، ابھی اس میں کچھ نہ کچھ غور کرتا رہتا ہے، کبھی جو ہے وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی محمد بنا ہوا اس کو نظر آ جاتا ہے، کبھی اس کو علی لکھا ہوا نظر آ جائے گا، کبھی اس کو اس میں جلالت لکھا ہوا نظر آ جائے گا، تو جب بار بار اس کو غور کرتے رہیں گے وہ حقیقت میں نہیں ہوتا، ٹھیک، بس وہ اس کے تخیلات ایسے بن رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو بنا لیتا ہے، صحیح۔ تو اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، تو یہ طرز اختیار نہیں کرنی چاہیے، صحیح، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں واقعتاً اگر کنفرم ہو تو پھر حکم شرعی یہی ہوگا کہ ایسے قالین پر، ایسی جائے نماز پر یا دیگر چیزوں پہ نماز کی ادائیگی نہ کی جائے، اس طرح کے کپڑے وغیرہ ہیں تو ان کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ جی اگلی کال۔ سوال میرا یہ ہے کہ میرے پاس نہ تو چاندی ہے نہ سونا ہے، لیکن میری تنخواہ جو ہے وہ 50 سے 55 ہزار روپیہ مہینہ ہے، تو میں قربانی بھی کرنا چاہتا ہوں، تو قربانی آیا مجھ پہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں اور میری مسز دونوں قربانی کریں گے، میری مسز بھی چاہتی ہے کہ قربانی کریں، لیکن میرے حالات ایسے ہیں کہ ایک قربانی کر سکتا ہوں، تو کیا مسز کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے انہی پیسوں میں سے؟ جی کیا فرماتے؟ جذبہ ہے قربانی کرنے کا؟ انہوں نے کہا کہ گولڈ وغیرہ نہیں ہے، اسی طرح چاندی بھی نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی نہ ہو، ان کے بچوں کی والدہ کے پاس بھی نہ ہو، جی 50-55 ہزار روپے سیلری ہے، تو یہ بات یاد رہے کہ جو سیلری ہے جی اگرچہ ان کو عید والے دن ملی یا عید سے ایک دن پہلے ملی، ٹھیک، جیسے ابھی عید انہی ایام میں آ رہی ہے، صحیح، تو اس وقت جو سیلری ملی ہے اگرچہ اس کے پاس 50 ہزار روپے موجود ہیں مگر وہ اس کی ضرورت کے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آگے کا جو پورا مہینہ گزرے گا اسی پہ گزرے گا، وہ اسی پر جو ہے وہ اس کی گزر اوقات ہوگی، تو اس اعتبار سے قربانی کا وجوب نہیں ہے کیونکہ یہ ضرورت کی رقم ہے، یہ جمع شدہ رقم نہیں ہے۔ پھر اگر ان کے بچوں کی والدہ کے پاس اگر سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے اور اس کی وجہ سے ان پر قربانی لازم ہو رہی ہے، یا کچھ سونا موجود ہے، کچھ رقم موجود ہے، اتنی نہیں ہے کہ اس سے جانور خریدا جا سکے مگر اتنی رقم موجود ہے کہ وہ سونا چاندی کو رقم کو اور سونے کو ملائیں گے تو نصاب بن جائے گا، تو قربانی ان کے بچوں کی والدہ پر قربانی لازم ہوگی، ٹھیک۔ اب چاہے یہ اپنے پیسوں سے لے کر آ جائیں یا دونوں پیسے ملا کے لے کے آ جائیں تو ان کی طرف سے قربانی کا وجوب ہوگا۔ اگر ان کے پاس بھی نہیں ہے تو قربانی واجب ہی نہیں ہے، پھر بھی اگر یہ کرنا چاہیں گے تو یہ ان کی طرف سے نفلی قربانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا پہلے دن قربانی کرنے کی فضیلت، دوسرے دن اور تیسرے دن قربانی کرنے کی فضیلت بیان کرتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قربانی کے فضائل میں جو پہلا دن ہے اس کا ارشاد فرمائیں۔ قربانی کے فضائل کے متعلق یہی تحریر فرمایا ہے کہ قربانی کا پہلا دن افضل ہے، دوسرا دن اس سے کم افضل ہے اور تیسرا دن اس سے کم افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایسے میں جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں جو بال کاٹنے کے حوالے سے ہم نے بھی بیان کیا، تو اسلامی بہنیں بھی اس میں داخل ہیں کہ وہ اگر اس مستحب پر وہ بھی عمل کریں؟ جی جی بالکل، اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، دونوں کے لیے ہی یہ ہے، مستحب عمل ہے، جی جی، اگر یہ کریں گے تو دونوں کو ہی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ قربانی فرض ہے، واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے؟ دیکھیے قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور 10,000 روپے ہوں تو زکوٰۃ اور قربانی کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے قربانی تو اس صورت میں لازم ہوگی کہ سونا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 10,000 روپے بھی ہیں، یعنی اس وقت قربانی کے ایام میں اس کے پاس یہ رقم موجود ہے تو قربانی تو اس پہ لازم ہوگی، اور زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے پاس گولڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 10,000 روپے بھی ہیں، چاندی کا جو نصاب ہے وہ نصاب پورا بھی ہو رہا ہے، اس کے لیے پھر سال گزرنا بھی ضروری ہے، صحیح۔ اگر سونے پر اور رقم پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ بھی لازم ہوگی، صحیح۔
اچھا ابھی جو 50,000 والی جو سیلری کا آیا تھا کہا جا رہا ہے یہ بھی پوچھ لیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 20 ہی ڈال دیتے نا 5,000 10,000 روپے مہینے کی تاکہ کچھ رقم جمع ہو جائے تو آنے والے وقت میں کام آئے گی. جی تو اگر اس طرح کی صورت اختیار کر لی جائے تو کیا جب بھی قربانی واجب ہونے کی صورت بنے گی؟ جی بالکل, پھر تو قربانی واجب ہونے کی صورت ہے. جیسے قربانی کے ایام آئے اور اس کے 50,000 روپے BC میں جمع ہو چکے ہیں جی اور ابھی تک اس نے وہ BC وصول نہیں کیا, تو اب اس صورت میں اس پر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی. ٹھیک. اب اس صورت میں حکم شرعی یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے, کیونکہ ہم BC ڈالتے ہیں کمیٹی ڈالتے ہیں, یہ بھی قرض کی صورت ہی ہوتی ہے, تو اگر تو اس کے پاس مزید اور رقم موجود ہے تو اس رقم سے یہ قربانی کر لے. اور اگر اس کے علاوہ رقم موجود ہی نہیں ہے اور اس کو ظن غالب ہے کہ میں سوال کروں گا سامنے والے سے کہ میری رقم ہے اس میں سے مجھے دے دی جائے کچھ تاکہ میں قربانی کر لوں, تو پھر اس کا اس سے طلب کرنا ضروری ہے. اگر وہ دے گا تو قربانی کرنا لازم ہوگا, اگر وہ نہیں دے گا تو قربانی کرنا لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, مزید کال لیں گے. میں اذان دیتا ہوں مسجد میں اور اس کے بعد میں نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہوں کرسی پہ. میں گھٹنوں کی وجہ سے زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا, اشارے سے ہی سجدہ کرتا ہوں اور تکبیر اولیٰ بھی میں ہی پڑھتا ہوں. کیا اس سے صاف جو ہے وہ کثر تو نہیں ہوگی اور میری نماز ہو جائے گی؟ ماشاءاللہ اذان بھی دیتے ہیں, تکبیر بھی پڑھتے ہیں, اقامت بھی پڑھتے ہیں, غالباً یہی فرمایا انہوں نے, لیکن بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, تو صف قطع تو نہیں ہوگی اس صورت میں؟ دیکھیے جیسے انہوں نے کہا کہ گھٹنے کی تکلیف کی بنا پر یہ سجدہ نہیں کر سکتے جی, اور حکم یہ ہے کہ جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا اس سے قیام ساکت ہو جاتا ہے. اب چاہے وہ زمین پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے, چاہے وہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے, صحیح, تو یہ بھی جس طرح دوسرے نمازی ہیں اسی طرح یہ بھی نمازی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا یوں نماز پڑھنے کی وجہ سے قطع صف نہیں ہوگا. لوگوں میں معروف یہی ہوتا ہے کہ جو شخص کرسی پر نماز پڑھنے والا ہے, کسی چیز پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ہے, اس کو صف کے بیچ میں کھڑا نہیں ہونے دیتے. صحیح. جیسے آپ نے دیکھا ہوا مساجد کے اندر کرسیاں بالکل کونے میں رکھی ہوتی ہیں. اب جیسے 10 افراد 15 افراد موجود ہیں, نماز شروع ہو گئی, تو اب جو کرسی والا ہے وہ وہاں کونے میں بیٹھا رہتا ہے, اور اس طرح جو ہے وہ صف بیچ میں خالی رہ جاتی ہے. اس کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے, بلکہ کرسی والے کو تو یہ حکم ہے کہ جب نماز شروع ہوئی ہے, وہ کونے پر ہے, بیچ میں 5 نمازیوں کی جگہ خالی ہے, تو اب وہ اپنی کرسی اٹھا کے لا کے جہاں سے صف میں افراد کھڑے ہیں ان کے ساتھ لا کر اپنی کرسی رکھے گا. اس کو تو شرعی طور پہ حکم ہی ہے یہ, مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اس کو کنارے پر ہی کھڑا ہونا ہے. صحیح. پھر دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ شریعت نے ان کو اس بات کی اجازت دے دی کہ جب آپ سجدہ نہیں کر سکتے جی, تو اب آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لیں. اب چاہے زمین پر بیٹھیں چاہے کرسی پہ بیٹھ جائیں. اب جو کرسی پر بیٹھنے والا ہے اس کو شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم بیٹھو, بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کرو. صحیح. اب یہ کرتے یہ ہیں کہ اب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, یعنی نماز کی جب ابتدا کریں گے اس وقت یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو کر نماز کی ابتدا کرتے ہیں, اور پھر جب امام رکوع میں جاتا ہے پھر یہ بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ کار کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس سے جو ہے وہ صف ٹیڑھی ہوگی. جب یہ بیٹھا ہوا تھا تو درست تھا, صحیح, ایسا کرے گا تو صف ٹیڑھی ہوگی, کیونکہ شریعت نے اس کو اس بات کا حکم نہیں دیا. اگر اس کو شریعت اس بات کا حکم دیتی تو پھر ہم کہتے کہ صف ٹیڑھی نہیں ہو رہی. صحیح. اب اس کو اس بات کا حکم نہیں ہے تو یہ بیٹھ کر ہی اپنی نماز کمپلیٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی, اگلی کال. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچوں کی امی ہیں, ان کے پاس تقریباً 3 تولے سونا ہے نا, اور ان کے پاس جو رقم ہے وہ تقریباً ان کے پاس رقم ہے 3 سے 4 ہزار روپے, اور وہ رقم ابھی مطلب بچوں کی وہ مبارکباد میں کچھ ملی ہے مطلب اس سلسلے میں نا. تو اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اب ان کی قربانی کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی؟ 3 تولہ سونا ہے لیکن 3,000 روپے مل گئے ہیں. 3,000 روپے ملے ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بچوں کی مبارکباد میں ملے ہیں. جی, تو اس کے لیے تو ان سے تفصیلات معلوم کرنا پڑیں گی کہ بچوں کی مبارکباد میں کس طرح سے رقم ملی ہے. یعنی مالک کس کو؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ رقم بچوں کی ہی ہوتی ہے. صحیح. اب اگر وہ رقم بچوں کی ہی ہے تو اس رقم کی وجہ سے ان کے بچوں کی جو والدہ ہیں وہ صاحب نصاب نہیں ہوں گی. یعنی 3 تولے سونا ان کے پاس ہے اور رقم اگر بچوں کی ہے تو ظاہر ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہوں گی, ان پہ قربانی لازم نہیں ہوگی. تو یہ مسئلہ تفصیلاً دارالفتہ اہل سنت سے معلوم کر لیں. ٹھیک ہے. SMS جو موصول ہو رہے ہیں اس میں یہ کہ ہم نے اپنا مکان لیا ہے 9 لاکھ,
مکان لیا ہے, 9 لاکھ کا قرضہ بھی ہے, اور اتنی رقم مزید نہیں ہے ہمارے پاس, تنخواہ سے گزارا چل رہا ہے گھر کا, تو کیا اس صورت میں ہم پہ قربانی واجب ہوگی؟ BC وغیرہ ڈال کر ہم یہ قرضہ وغیرہ ادا بھی کریں گے, BC ڈالی ہوئی ہے. ہاں نہیں, اس صورت میں قربانی لازم نہیں ہوگی. ظاہر ہے یہ مقروض ہیں, جی جی, ان کے پاس رقم موجود بھی نہیں ہے اور مقروض ہیں, BC ڈال کے اپنا قرض اتاریں گے, صحیح. تو ان کے پاس جب نصاب موجود نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی. اچھا, ابھی جیسے ہمارا جب سلسلہ شروع ہوا تو اس کے اندر مالی جرمانہ اس حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی تھی, تو ایسے میں سے آیا کہ اگر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو اس میں جو کفاری کی صورتیں بیان کی گئیں, 2 مہینے کے روزے, اگر پھر وہ جو اس کی صورتیں ہیں تو 60 مسکین کو کھانا, اور یہ نہیں تو پھر وہ صدقہ فطر کی جو صورت بنتی ہے, تو یہ اس پر قیاس کر رہے ہیں کہ یہ مالی جرمانہ نہیں ہے. دیکھیں, اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے جی جی کہ شریعت مطہرہ میں بعض مسائل ایسے ہیں جن پر جو ہے وہ نص وارد ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو جن مسائل پر نص وارد ہوئی ہے اس میں جس طرح سے حکم ارشاد فرمایا گیا ویسے ہی کرنا ہم پر لازم ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو مالی جرمانہ قرار نہیں دے سکتے. جیسے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جہاں پہ غلام آزاد کرنے کا حکم ہے, 10 مساکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے, ان کو کپڑے پہنانے کا حکم ہے قسم کے کفارے وغیرہ میں. اسی طرح جو روزے کا کفارہ ہے اس میں بعض ابتدائی جو صورتیں ہیں, جو آخری صورت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے, تو وہاں پر نصوص وارد ہیں, تو ہم اس کو اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. وہ ایک الگ صورت ہے اور یہ الگ صورت ہے. مدنی چلے کے ناظرین, بالکل صحیح فرمایا مفتی صاحب نے. بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ ہم شریعت کی کسی مسئلے کو دیکھ کر اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہاں بھی اس مسئلے میں بھی تو یہ ہوا ہے, تو لہذا ہم بھی ایسے ہی کر لیتے ہیں. تو شرعی حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے یا کسی مسئلے کے حوالے سے آتا ہے کہ ہم اس پر قیاس کر کے یہ کام کر لیں, تو اس کا حکم یہ ہے کہ اپنے طور پر فیصلہ نہ کریں, آپ جو ہے وہ مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں, ان سے پہلے معلومات کر لیں, پھر جو جواب ملے اس پر عمل کریں. اپنے طور پر فیصلہ کریں گے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے. جیسے اسکولوں کا یا کالجز وغیرہ کا یہ بیان کیا گیا کہ فائن لے کر ہم نیکی ہی کا کام کرتے ہیں کہ وہ طلبہ میں یا دیگر اسکول کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں, تو بتایا گیا کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے. لیکن ظاہر اپنے طور پر فیصلہ کر لیا تو اندر سے جواب یہ ملا کہ نیکی کا کام ہے. تو اس کے لیے ہمیں شرعی حکم معلوم کرنا چاہیے پہلے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے. یہاں جیسے میں نے کہا کہ اس پر نصوص وارد ہیں, جی, یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے قسم کے کفارے کے متعلق موجود ہے, جی, یوں ہی احادیث طیبہ کے اندر روزے کے کفارے کے متعلق موجود ہے. یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. جی جی, اب جن چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا گیا, احادیث طیبہ میں کر دیا گیا, تو اب ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ہم اس کو اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. وہ شریعت کا حکم ہے, وہ اللہ اور رسول کا حکم ہے. جی جی, اور اللہ اور رسول کے اس حکم کے ساتھ ساتھ مزید ایک حکم یہ بھی ہے کہ ہم کسی سے اس کا مال چھین نہیں سکتے, کسی سے اس کا مال زبردستی نہیں لے سکتے, اور یہ جو مالی جرمانہ ہے یہ زبردستی مال لینا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, قربانی کا جانور ہم نے پالا ہوا ہے, 3 دن پہلے اس کا ایک کان جو ہے وہ زخمی ہوا, تو اب قربانی کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ کان زخمی ہوا, اس سے بظاہر مراد یہی ہے کہ کان کے کسی حصے پہ ہلکی سی چوٹ لگ گئی. جی جی, تو اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. اگر بالفرض یہ ٹھیک نہیں بھی ہوتا, ٹھیک ہے, تو بھی اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. اگرچہ یہ عیب تو ہے, ٹھیک ہے, عیب تو شمار کیا جاتا ہے, کوئی زخم ہو جائے اس طرح کی کوئی صورت ہو جائے, مگر یہ کہ اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ قربانی نہ ہوگی, قربانی ہو جائے گی. اچھا, قربانی نہ ہونے کی صورت کیا بنے گی؟ قربانی نہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو. ٹھیک, یعنی 1/3 کان کٹ کر بالکل جدا بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, تب بھی قربانی جائز ہے, تب بھی قربانی ہو جائے گی. 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگلی کال لیں گے. میرا نام حسیب ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک بکرا لیا ہے تو اس کے نا سینگ نہیں ہے, تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ سینگ ہی نہیں ہے, بکرا لیا ہے. دیکھیں, قربانی کا جانور جو ہے اس کے اگر سینگ پیدائشی طور پر ہی نہ ہوں تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. صحیح. یا پیدائشی طور پر تو سینگ تھے, بعد میں بالکل جو ہے وہ سینگ کاٹ دیے گئے, صحیح, اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. صحیح. سینگ نہ ہونے کے اعتبار سے قربانی نہ ہونے کا جو حکم ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ جیسے جانور آپس میں لڑتے ہیں, اب اس کا سینگ ایسا ٹوٹا کہ جڑ سے اکھڑ گیا, صحیح ہے,
اور اب اس کا زخم بھرا بھی نہیں ہے، زخم بھی موجود ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ایک ماں کی 4 بچے ہیں، چاروں بالغ ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن ان کے والد نہیں ہیں، تو قربانی کیا ان پر واجب ہوگی؟ ہاں، جیسے انہوں نے کہا کہ 4 بچے ہیں جی، اور وہ چاروں کے چاروں پڑھاتے ہیں، جی، یعنی کوئی نہ شعبہ کوئی تعلیم سے وابستگی ہے، تو ظاہر ہے اگر یہ الگ الگ ہیں، ان کے پاس اپنا اپنا سب کے پاس نصاب موجود ہے، سب صاحب نصاب ہیں، تو سب پر قربانی کا الگ الگ وجوب ہوگا۔ ٹھیک، یعنی قربانی کے وجوب میں یتیم ہونا، یعنی اگر کوئی یتیم ہے، جیسے کسی کے والد نہیں ہے، کسی کی والدہ نہیں ہے، تو کیا اس میں کوئی آتا ہے معاملہ اس حوالے سے؟ جیسے یہ آیا سوال ہمارے پاس۔ دیکھیے ویسے تو یتیم ہونا جو ہے، جیسے کسی کا والد نہیں ہوتا جی، تو وہ نابالغی تک ہی اس کو یتیم کہا جاتا ہے، بڑا ہو گیا تو اب اس کو یتیم کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ کسی کے سر پہ والد نہیں ہے، جیسے انہوں نے بتایا، جی جی، یا اس کی والدہ موجود نہیں ہے، جیسے عموماً ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ والد موجود نہیں ہے، ہاں، اب بچے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، بڑی مشکل سے گھر چلا رہے ہیں، جی جی، گھر کے افراد بھی زیادہ ہیں، تو کیا اب اس صورت میں قربانی لازم ہوگی جبکہ گھر کا سربراہ موجود نہیں ہے؟ اب گھر کا سربراہ موجود نہیں ہے، والد نہیں ہے، تو اب جو کام کر رہے ہیں ظاہر ہے وہی گھر کے سربراہ ہیں، تو اگر یہ صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس اتنی رقم موجود ہے جو ضرورت سے زائد رکھی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے ان پر قربانی لازم ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا آج جمعرات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ بھی جہاں ہوں اجتماعات میں شرکت کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت آپ کو فائدہ پہنچے گا آخرت کے حوالے سے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ الحمدللہ ذی الحج کا چاند نظر آ چکا، تو مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، تو آج اجتماع کے فوراً بعد انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوگا، اور اس میں بھی الحمدللہ قربانی کے حوالے سے، دیگر امور کے حوالے سے کئی سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو یوں علم دین کا خزانہ آپ کے مزید ہاتھ آئے گا۔ نیت کر لیجئے کہ اس میں بھی آپ اول تاخیر شرکت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ